ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون من لا إله إلا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون فمن يفعل ذلك يلقى أثاما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك الحمدللہ ہم نے اس کی تقریباً 64 جو آیتیں 24 جو آیتیں ہیں وہ پڑھ لی ہیں اور باقی کوئی 40 آیتیں اس کی باقی رہتی ہیں. یہ 19واں سپارہ ہے اور یہ انتہائی اہم صورت ہے. اور کل سے جو مسائل بیان اللہ کے بتائے تھے وہ بڑے اہم ہیں. پہلے تو آپ کے ذہن میں طرح تھوڑی سی ہمارے کو تازہ کر دیے گئے. جب ان کے سامنے رحمان کا نام لیا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ رحمان کیا ہوتا ہے. ہم نے اس سے پہلے نام نہیں سنا. مطلب جو پہلے اس چیز کو جانتے بھی تھے اور نام بھی سنا ہوا تھا. اور وہ ایک بہت مشہور واقعہ بھی سورہ فیل کے اندر جو آیا تھا جو ابراہیم نے کیا کیا تھا وہ بھی علم میں تھا. لیکن مزاح اور تبصر اڑانا ان کا ایک اولین جو مشغلہ تھا مسلمانوں کی تدریک کرنا وہ ان کے مشاغل میں شامل تھا. تو اللہ نے کہا کہ وہ رحمان جو ہے جو اس کے بندے ہیں جو اس کو تسلیم کرتے ہیں وحدہ لا شریک مانتے ہیں خالق مانتے ہیں رازق مانتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے. تو پہلی کا جو کیفیت بیان کی تھی کہ وہ اللہ کے سامنے رات کو اور دن کو کھڑے ہو کے اس کے سامنے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ کی ذات کی شان کے اندر ہم سے کوئی ایسا عمل ہو سکتا ہو جائے کہ جس سے ہمارا اللہ جو ہے ہمارا رحمان جو ہے وہ ناراض ہو. تو کل جو اللہ نے پہلی صرف ان کی بیان کی تھی کہ وہ جب چلتے ہیں زمین پہ تو ان کی چال جو ہے وہ کتنی بہترین اور کس انداز سے چلتے ہیں کہ جب قدم اٹھاتے ہیں تو اس سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جس کے دلوں کے اندر اللہ کی خوشی ہے. سب سے بڑا جو انسان کامیاب ہے وہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف جاتا ہے. جب وہ اللہ کا خوف اس کے جاگزی ہو جاتا ہے تو جب وہ کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ ہاتھ اس نے بتایا ہوا ہے جو ساری چیزوں کا مالک ہے, اس ہاتھ کو توڑ نہیں سکتا, اس لیے وہ ظلم سے باہر آتا ہے. تو پھر اللہ نے دوسری صفت کی یہ بیان فرمائی تھی کہ جب ان کے سامنے کوئی ایسا مرغوب بدتینت یا جاہل انسان ان کے منہ کو آلگتا ہے تو وہ اس کو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ جاہل کو سلام کرتے کہ یہ تمہارا کام, ہمارا کام نہیں ہے کہ تیرے ساتھ فضول بحث کریں. ہمارا کام تھا کہ ہم تیرے سامنے اپنا دین رکھ دیا, اپنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رکھ دی اور سارے معاملات تیرے سامنے رکھ دیے. اب اگر تو فضول بحث کرتا ہے تو کرتا رہے, ہمارا یہ کام ہی ہمیں حکم نہیں ہے. جیسے میں نے کل عرض کی تھی کہ فرصت کہاں ہے, کام ابھی باقی ہے اور پورے توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے. یہ تو کام نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ الجھا جائے, لوگوں کو سمجھایا جائے, لوگوں کو بلایا جائے, لوگوں کو تبلیغ کی جائے, لوگوں کو دعوت دی جائے کہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. اور اللہ کی ذات کریم آج بھی وہی خدا ہے, آج بھی گردوں سے فرشتے اتر سکتے ہیں. لیکن ایمان جو ہے ابراہیم کا اگر پیدا ہو تو آج بھی گزار کر سکتی ہے.
وہی سمندر ہے جس کے اوپر یہودیوں کے طیارے چلتے ہیں اور وہ جہاز چلتے ہیں، اسی سمندر کو اللہ حکم دے دے تو وہ تو ہو بھی سکتا ہے۔ لیکن صرف ہماری کیفیت کوئی نہیں ہے، نہ ہم ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ خدائی کے نہ وسان سنم، نہ ہم صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، اجب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ یہ تو پکے مسلمان ہو جائے تو یا پھر چٹے ڈٹے کافر ہو جائے کہ دنیا کے معاملات میں عیاشی کرتے ہیں۔ لیکن پھر اللہ کیا، اگر اب اللہ تعالیٰ کی تیسری سے ان کی تیسری سے جو اللہ کے آگے اپنا سر نیاز جھکاتے، جو جبین اس کے سامنے جھکاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ یہ ہے وہ غرور تکبر جبین جو میں تیرے سامنے اپنے آپ کو غرور کرنے کے لیے زمین پہ کرا رہا ہوں اور میں تیری بڑائی بیان کر رہا ہوں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، اور جب کبھی کروٹیں بدلتے ہیں تو پھر اسی وقت ان کو ان کا رب یاد آ جاتا ہے، کہتے ہیں سبحان رب سبحان رب، یہ سبحان رب بھی یاد کرنا، اللہ تیرے سوا کوئی ہے کہ تو سب سے آتا ہے، سبحان کا فقنا عذاب النار، تیرا تو بزرگ برتر، تو ہمیں اس آگ سے بچا جو دے تو نے مجرموں کے لیے جلائی۔ اور وہ آگ کی کیفیت جو ہے وہ آپ نے پیچھے پڑھ لی ہے، انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے، لیکن یہ تیسری صفت اللہ نے ان کی جو بیان فرمائی ہے کہ دن کی زندگی تو ان کی آپ نے دیکھ لی تھا، راتوں کی زندگی یہ ہے کہ ان کی راتیں نہ عیاشی میں گزرتی ہیں، نہ گپوں میں گزرتی ہیں، نہ فلمیں دیکھنے میں گزرتی ہیں، نہ پبی کھیلنے میں گزرتی ہیں، نہ لوگوں کے ساتھ الجھنے میں گزرتی ہیں، بلکہ ان کی راتیں جو ہے تنہائی کے اندر اللہ کی یاد کے اندر گزرتی ہیں، اپنے بستروں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ و قیام سجدے کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے دعائیں التجائیں کرتے ہیں، اللہ اس امت کو مسلمان بنا دے۔ پھر وہ چوتھی صفت اللہ نے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جو دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا دے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ جہنم وَيَتَجَنَّبُهَا أَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ اور پھر سورہ ملک کے اندر اللہ نے فرمایا اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔ جب اس کے اندر ڈالا جاتا ہے تو اس کے جو اوپر فرشتے متعین ہیں وہ پوچھتے ہیں تمہارے پاس میں ڈرانے والا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں قالوا بلی قد جاءنا نذیر، ڈرانے والا تو ہے، لیکن وہ پیچھے جو بات تھی ہم نے تمسکر اڑائی اور ہم نے کہا کہ کچھ نہیں، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، اور ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ اقرار کرتے ہیں، اقراری وجہ جو حلفیہ بیان دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا جواب ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ یہ جانتا ہے کہ اللہ کیسی ہو قیامت ہوگی اور کیسی ہو جائے۔ تو یہ جو رات کو سجدے کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، اور وہ کہتے کیا ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہمیں بچا جہنم کے عذاب سے، اور یہ جہنم کا عذاب جو ہے یہ تو جان کا عذاب ہے، چمٹ جائے گا، اور انسان کے گوشت کو پیچھے آپ نے پڑا سورہ انبیاء ایک چہرے کے گوشت کو ایسے کھائے گا، چٹ کے جیسے اسکلٹم ہوتا ہے نا، جیسے ڈاکٹروں نے رکھا ہوتا ہے سمجھانے کے لیے، ایسی ہڈیوں کا فنگر بن جائے، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا جائے، پھر جلایا جائے، اور ہر جرم کی سزا علیحدہ ہے۔ اگر اس نے 3 قتل کیے ہیں تو 3 دفعہ اس کو قتل کی سزا ہوتی ہے۔ جہاں کوئی 70 قتل کر کے جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بری ہو گیا یا پھانسی لگ گیا تو میری سزا مقرر ختم ہو گئی ہے، نہیں، اللہ کے ہاں اس کو جا کے دوبارہ وہی سزا 70 آدمیوں کی سزا میں 70 دفعہ قتل کیا جائے، 70 دفعہ اس کو زندہ کیا جائے، 70 دفعہ اس کو پھانسی دی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نے قتل کیا بری ہو گیا اور چھوٹ گیا، کوئی بات ہی نہیں، ساتھ دینا پڑے گا، وہ ساتھ بڑا سخت ہے۔ ان عذاب کان غراما، وہ جو جان کا لاگو ہے، انہا سات مستقر و مقاما، وہ تو بڑا ہی برا مستقر و مقام، وہ ایسا مقام ہے اللہ، یہ عبادت اور غرور کے اندر نہیں بلکہ اللہ کے آگے جھک کے کھڑے اور بیٹھے یہ التجائیں کرتے ہیں۔ اللہ یہ وہ جو مقام ہے جہنم کا،
مستقل بہت ہی غلیظ اور بہت ہی دردناک انجام ہے. مستقر و مقامہ. اللہ ہماری مغفرت فرما دے, ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرما دے جو تمہیں دشمنوں کے لیے, جو تیرے دشمن ہیں, تیرے جو تجھے تسلیم نہیں کرتے, تیری باتوں کو مانتے نہیں, تجھے رحمان تسلیم نہیں کرتے, غرور اور تکبر کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کرتے ہیں, تیرا تمسخر اڑاتے ہیں. اللہ ان کے ہمیں ساتھ شامل نہ کرنا. اور وہ عذاب میں اتنا آسان مستقر, عبادت کر کے یہ نہیں سمجھتے, وہ قیام کر کے یہ نہیں سمجھتے, رکوع کر کے یہ نہیں سمجھتے کہ تکبر کے اندر آگے میں نے تو بڑی عبادت کر, میں نے تو بڑی نماز پڑھ لی, میں وقت پہ آیا نماز پڑھ لی, میں نے جو تکبیرۃ اللہ کے ساتھ نماز پڑھی. پتہ نہیں اللہ کو قبول ہے یا نہیں قبول ہے, تیرا آنا اللہ کو قبول ہے یا نہیں, تیرے دل کی کیفیت کیا ہے, دکھاوے کے لیے آیا ہے یا صحیح نیت سے آیا ہے, یہ تو اللہ جانتا ہے. انما الاعمال بالنیات, اگر تو نیت تیری درست ہے, گھر سے تو چلا ہے, تیرے انعامات میں لکھ دیا گیا ہے کہ تم نماز پڑھنے کے لیے جانا اور اس نماز کا تجھے اجر ملے. اگر تو دکھانے کے لیے نکلا ہے تو دکاندار دیکھے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جانا, یا سڑک پار کر رہا ہوں, سب لوگ مجھے دیکھیں نہیں, میں نکل رہا ہوں, آ رہا ہوں, جا رہا ہوں, تو پھر تیری نماز کیا ہے؟ وہ کہتے بیلے کی نماز تک میرے, پھر وہ نماز کسی کام ہے. نماز تو وہ ہے جیسے بخار ہوتا ہے, آدمی قرین کرتا ہے, دوائی کرتا ہے, اور اس نماز کا اس قرین کا دوائی کا رد عمل ہوتا ہے. اسی طرح ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. نماز کا تو رزلٹ تو سامنے ہے. نماز کہتی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء, فحش باتوں سے روکتی ہے. کیا ہم فحش سے رکیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین فی لغوهم معرضون. کیا ہم لغو سے باہر آ گئے؟ کیا ہم نے اپنی نماز کو خشیت والی نماز بنا لیا؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ والی نماز پڑھ لی؟ نہیں پڑھتی. ہماری نماز تو باہر باہر ہوتی ہے. یہ دیکھو, یہ قرت جو ہے لمبی کر دی, رکوع لمبا کر دیا, اور مجھے سجدہ لمبا کر دیا. اب یہ دعا مانگنا شروع ہو گئے, اس کا تو کوئی کام نہیں ہے, بس یہ بس اتنا ہے. لیکن اصل کام مسجد میں آنا اور نماز پڑھنا, اور وہ نماز اللہ تعالیٰ فی صلاتہم خاشعون, کہ خشوع سے, دل سے, دل کی گہرائی میں دل میں خوف اترا ہوا ہو, پھر وہ نماز تیری قبول ہے. اگر تو دکھاوے کے لیے ہے تو پھر وہ تیری نماز سیکھا. اللہ تعالیٰ والذین اذا انفقوا, چوتھی سے اللہ 5ویں سے یہ بیان کرتے ہیں, الذین اذا انفقوا, جب وہ خرچ کرتے ہیں, لم یسرفوا, اسراف نہیں کرتے. کہ شادی بیاہ ہے, کوئی اور جو فنکشن ہے, کوئی اور ایسی چیزیں ہیں, تو بلا وجہ ہی دولت کو نہیں لگاتے دکھاوے کے لیے کہ لوگ سمجھ لیں کہ میں بہت مالدار ہوں. یتیموں, فقیروں, مسکینوں کا حق ادا نہیں کرتے, اور شادی اور بیاہ اور دیگر تقریبات کے اوپر اربوں روپیہ لگاتے ہیں. 20-20, 25-25 کھانے بناتے ہیں, ایک ایک مربع زمین کے اندر لوگوں کی دعوت کرتے ہیں. بڑے بڑے رئیس اور لوگ ہوتے ہیں, مانگنے والے بعد لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں, اور ٹنوں کے حساب سے کھانا ضائع ہوتا ہے, لیکن غریب کو کھانے کے لیے نہیں دیتے. حالانکہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ اپاہج جہاں سے کھائے اس کو کوئی نہیں روک سکتا, اندھا جہاں سے کھانا چاہے وہ کھا سکتا, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اور پھر پوری ایک اللہ تعالیٰ نے لسٹ بنا کے دی. لیکن یہاں بہت مشکل حالات کہ اپاہج شرم کے مارے کسی سے مانگتے ہیں, اور جو پیشہ ور اداکار ہے وہ مصنوعی اپاہج بن کے لوگوں سے جیبوں سے پیسے نکالتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ والذین اذا انفقوا, جب خرچ کرتے ہیں, لم یسرفوا, وہ اسراف نہیں کرتے, ولم یقتروا, اور نہ ہی وہ دونوں انتہاؤں کا قبول کرتے ہیں, نہ اسراف کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما, دونوں کے خیر لوگوں نے, حدیث کا ذکر فرمایا, خیر لوگوں نے اوسط ہوا, کہ جو درمیانی راستہ ہے وہ بہترین راستہ ہے. نہ زیادہ خرچ کرتے ہیں, نہ کم خرچ کرتے ہیں, بلکہ اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون نفسا. اب یہ بڑا ضرورت اہم معاملہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے, اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے, اللہ کے سوا کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتے, اللہ کے سامنے کسی کے سامنے دست سوال نہیں چلاتے, اللہ کے علاوہ کسی کو شفاعت
دینے والا نہیں سمجھتے، اللہ کے سوا کسی کو عنایات اور کرم نوازی کرنے والا نہیں سمجھتے۔ اور دوسری ان کی یہ صفت ہے کہ بغیر کسی لا یقتلوا نفس التی حرم اللہ الا بالحق، کہ وہ بغیر حق کے کسی کو قتل نہیں کرتے۔ یہاں اللہ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، بڑی زبردست حدیث ہے کہ بات پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا اللہ سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے بچے کو اس خوف سے قتل کر ڈالے تو تیرے ساتھ کھانے میں شامل ہے۔ یہ جو آج کل چلتا ہے نا جی، بیلنس کریں جی، یہ محمود آبادی کا بڑا خوشحال گھرانہ بنانا ہے جی، اور ضبط بلاغت کے اوپر آپ نے وہ عمل کرنا ہے جی، وقفہ کرنا ہے، یہ وہ قتل ہے۔ اور یہ سارے قتل قیامت کے دن اللہ کے ہم وہ کھڑے ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کرنی ہے وہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو جو ذریت ان کے اندر تھی سب کو نکالا گیا، اور سب کو جیسے ہم بیٹھے اسی حالت میں اللہ نے اپنے روح کھڑا کر کے پوچھا حالت تو میرا رب کو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا قالوا بلا، بے شک تمہارا رب ہے۔ جس نے پیدا ہونا ہے وہ پیدا ہوگا، اس کو اگر تم نے قتل کر دیا ہے، پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دیا، پیٹ میں قتل کر دیا، تب بھی وہ قیامت کے دن آ کے تمہیں قتل کا پرچہ ہوگا، اور وہ قتل بولے گا بے یہ ذنب قتل، مجھے بتایا جائے کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا۔ اس وقت زبان بند ہوگی، منہ اوپر تالے لگے ہوں گے، ہاتھ بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، پاؤں بولیں گے، یہ جلد بولے گی، یہ سر بولے گا، یہ دماغ سے آوازیں آئیں گی، زمین بولے گی، دیواریں بولیں گی، ہوا بولے گی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہارے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو اس خوف سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شامل ہوگا۔ اور پھر پوچھا گیا، پھر فرمایا کہ آپ کسی پڑوسی کے ساتھ، پڑوسی کی خاتون کے ساتھ بدعملی کریں، وہ بھی بہت عظیم گناہ، وہ بھی بخشا نہیں جائے گا۔ اور پھر تیسری بات آپ نے فرمایا کہ اگرچہ کبیرہ گناہ اور بھی بہت سے ہیں، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ عرب کی سوسائٹی میں اس وقت سب سے بڑے یہ دو گناہ کہ ضبط ولادت کرتے تھے، بے جا بچیوں کو قتل کرتے تھے، پیدا ہونے سے پہلے گڑھے کھود کے رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر لڑکی پیدا ہوگی تو ایک گڑھے میں ڈال کے اس کے اوپر وہ مٹی ڈال دیتے تھے تاکہ کہتے تھے کہ میں تباہ نہیں کرتا۔ اور وہ بہت ہی مشہور واقعہ اکثر علماء کرام ممبر پہ بیٹھ کر سناتے ہیں، اور بہت دردناک وہ کیفیت ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابی نے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا جب اللہ کے رسول کے سامنے یہ پیش ہوئے اور کہا کہ اللہ اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لے آؤں تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کہا ہاں اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، تیری سیاحت کو اسلام میں تبدیل کر دے گا اگر وہ کلمہ پڑھ لے گا۔ جیسے وہ حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر کے مقام پہ یہ بات ہے کہ آپ بکریاں چرانے کے لیے باہر آتے تھے، کالا سیاہ رنگ تھا، بڑے بڑے مور تھے، بڑے بڑے کان تھے، اور بکریاں چرانے کے لیے باہر آتے، خیبر کو گھیرا ڈالا ہوا تھا مسلمانوں نے۔ تو انہوں نے کہا یہ تمہارے سردار کدھر ہے، مجھے سردار سے ملا۔ تو انہوں نے کہا آئیے آپ کو سردار سے ملا دیتے ہیں، وہ ہمارے والا معاشرہ تو نہیں تھا، وہ تو آپ کا سرکار مدینہ رحمۃ اللہ عالمین بمار صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ آپ کے دربار میں پیش کیا گیا ان کو۔ انہوں نے کہا کہ میرے چہرے کی طرف دیکھیں، کیسا چہرہ ہے، کالا کلوٹا ہے، سارا کچھ ہے، بڑے بڑے ہونٹ ہے، کان ہے، یہ ہے۔ کہا اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا میں جنت میں چلے جاؤں گا؟ جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر، اس جنت میں جاؤں گا جو کہ بہت بڑا کبیر نام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہی رسول ایک نماز نہیں پڑھی، اور خیبر کے مقام پہ جب وہ پڑھ مسلمان ہو گئے اور کلمہ شہادت پڑھا اور جنگ شروع ہو گئی اور شہید ہو گئے، ایک نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کے پاس گئے تھے جنگ کے بعد، ایک حنظلہ کے پاس خندق میں اور ایک خیبر کے بعد اسود کے پاس۔ دیکھا تو اسود تو پیچھے ہٹ گئے، کہا صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب صحابہ کو اپنے اپنے دستے مبارک سے صاف کیا اور خود لہر میں اتارا اور اسود سے پیچھے ہٹ گئے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو
وہ پسندیہ ہے اور اس کو حوروں کے اندر وہ مشغول ہے، جنت میں داخل ہو گیا، اس لیے میں اس کے آرام میں قدم قائم ہو گیا۔ یہ آیت رہی ہے انشاءاللہ، اس کی یہ ذرا تشریح طلب ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کل اس کی تشریح کریں۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے امیدیں بھی ہیں کہ جب ایمان لائے گا آدمی تو اس کے گناہ اللہ معاف فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم اصل میں قرآن کو سمجھیں اور اس کے عمل توفیق۔ 20 منٹ کا یہ ٹائم ہوتا ہے جی، آپ کا آپ سے درخواست ہے کہ آ جائے کریں تاکہ کچھ دل کے اندر حوصلہ بھی پیدا ہوتا ہے اور کچھ آپ کے جو چمکتے چہرے ہیں ان کو دیکھ کے ہمیں بھی کوئی تسلی اور شفیع ہوتی ہے کہ قرآن سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اللہ صلی وسلم علی رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ جی کا قبول فرمائے۔ اللہ جی